یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے ابہا ایئرپورٹ پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ سعودی عرب کے سرکاری ترجمان کے مطابق دفاعی نظام نے حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کا ناکام بنا دیا۔ یمن کی حکومت نے گزشتہ روز صنعاء ایئرپورٹ کے رن وے کو نشانہ بنایا تھا۔ حملے کے وقت ایران سے آنے والا طیارہ لینڈ کرنے والا تھا۔ حملے میں ایرانی طیارے کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ طیارہ بعد میں حدید ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ایران نے حملے کی مذمت کی۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاکستان کے سعودی عرب پر میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایسے قابل افسوس اقدامات سعودی عرب کے علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات سے علاقائی امن و سلامتی کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا عزم رکھتا ہے۔ پاکستان اس مشکل وقت میں مملکت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سیکیورٹی کے لیے کوششیں جاری رکھتا ہے۔ منیر کا دورہ ترکی، صدر طیب اردوان سے اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی ترک صدر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ علاقائی صورتحال پر مشاورت۔ ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق سے بھی ملاقات ہوئی۔ پیشہ ورانہ امور، دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ترکش آرم فورسز میڈل سے بھی نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ترک لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ٹرمپ کا یو ٹرن، ہرمز پر 20% فیس وصولی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ امریکہ کے ایران پر دوبارہ حملے، صدر ٹرمپ نے کانگریس کو آگاہ بھی کر دیا۔ 10 جولائی کو کانگریس کو خط میں ایران پر جاری حملوں کے بارے میں بتایا۔ کہا حملوں کا مقصد امریکی شہریوں اور مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ حملے دفاعی نوعیت کے ہیں۔ کارروائیاں محدود، متوازن اور پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کی گئیں۔ حملے اس انداز میں انجام دیے گئے ہیں کہ شہری جانی نقصان کم سے کم ہو۔ یہ رپورٹ کانگریس کو مکمل طور پر آگاہ رکھنے کی اپنے کوششوں کے تحت پیش کر رہی ہیں۔ کانگریس کو آگاہ کرنا وار پاورز ریزولوشن کے مطابق ضروری ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ جاری، امریکہ کی ایران پر بمباری۔ امریکی فوج کا 5 گھنٹے طویل آپریشن نے ایران میں کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ موشہر، چابہار، جاسک، کنارک اور بہوسا اور بندر عباس میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحری عسکری صلاحیتوں کے خلاف بھی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ایران پر حملوں کی ایک اور لہر مکمل کر لی۔ کارروائی کا مقصد ایران کی تجارتی جہاز رانی پر حملے کی صلاحیت کم کرنا تھا۔ مشرق وسطی میں اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور ہر وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہر، آبادان اور بندر عباس میں تازہ دھماکے ہوئے۔ پیر اور منگل کے درمیانی شب ایران میں حملوں کی تعداد میں 3۔ ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2، خطے میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ سسٹم، ریڈار اور کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ الجفیر بیس پر میزائلز اور ڈرون سے کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اردن کا ایران سے آنے والے 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں امریکی سفارت خانہ اور دبئی قونصل خانہ بند۔ یورپی ایوی ایشن سیفٹی ایجنسی کی خلیجی فضائی حدود پر سفری وارننگ۔ بحرین، کویت، قطر، امارات، ایران، لبنان، عراق اور خلیج عمان کی فضائی حدود سے گریز کی ہدایت۔ چین کا امریکہ اور ایران سے آبنا ہرمز میں محفوظ جہاز رانی بحال کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہرمز میں معمول اور محفوظ بحری آمد و رفت کو جلد بحال کیا جائے۔ خلیجی خطے میں دوبارہ بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور جنگ بندی برقرار رکھیں۔ ہرمز سے ملحقہ ملکوں کے جائز حقوق اور مفادات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ برازیل کے صدر نے آبنا ہرمز سے متعلق امریکی منصوبے کو قزاقی قرار دے دیا۔
صدر نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے ہرمز میں بھاری فیس وصول کرتا ہے تو یہ عمل قذافی کے مترادف ہوگا۔ عالمی بحری راستوں پر غیر ضروری عالمی بوجھ عائد نہیں کیا جانا چاہیے۔ مشرق وسطی کی جنگ نے تیل کی قیمتوں کو پھر آگ لگا دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 5% اضافہ۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $86.83 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل $80.80 فی بیرل ہو گیا۔ اماراتی مربان خام تیل $83.25 فی بیرل میں فروخت۔ کراچی میں رینجرز کیمپ حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ حملے کی منصوبہ بندی اور سہولت کار نیٹ ورک کی تفصیلات جاری۔ SSP CTD عرفان بہادر نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت 13 لوگ ملوث ہیں۔ پہلے افغانستان میں منصوبہ بندی ہوئی، دوسرے مرحلے میں دہشت گردوں کو پاکستان پہنچایا گیا اور تیسرا مرحلہ سہولت کار گروپ کا تھا۔ آخر میں اسلحہ اور خودکش ریکٹس فراہم کی گئیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا رینجرز کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد افغان، ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ حملے کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے۔ IG جاوید عالم اوڈو نے کہا کہ دہشت گرد حملے کا مقصد کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنا تھا۔ لاجسٹک سپورٹ اور ہتھیار افغانستان سے آئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ نہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل دکھائے۔ فوجی جوان تنخواہ کے لیے نہیں، وطن اور قوم کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان انتہائی افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل قبول ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو پیسوں میں تولنا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بارڈر پر بھیج کر دکھائیں۔ فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں وطنی خاطر شہید ہونے والے قوم کا فخر ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو نظر انداز اور غیر ذمہ دارانہ تبصرے کرنا قابل قبول نہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے کا حق موجود ہے۔ سیاسی اختلافات کو قومی سلامتی اور شہداء کے احترام سے الگ رکھا جانا چاہیے۔ چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی نے کہا افواج پاکستان ملکی وقار اور دفاع کی علامت ہے۔ سیاسی مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے کہا الفاظ کے انتخاب میں احتیاط ضروری ہے۔ پاک فوج ملک کے ماتھے کا جھومر ہے۔ فیاض چوہان بولے فضل الرحمان نے ہر شہید کی توہین کی، ان کے الفاظ سے پورے پاکستان کو شدید دکھ اور رنج ہوا۔ گھنگھور کھڈائیں، ٹھنڈی ہوائیں، ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ شیخوپورہ، کاموکی، ننکانہ صاحب، خوشاب، بھیرا میں بادل کھل کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، بارش سے گلیاں، بازار، ندی نالوں میں تبدیل۔ بارش کی وجہ سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ 24 گھنٹے میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پشاور، نوشہرہ، چترال، سوابی میں بادل برسیں گے۔ بنوں اور جنوبی وزیرستان میں آندھی طوفان کے ساتھ بارش متوقع۔